على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بھائیو بزرگوں دوستو، توبہ کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتے، خوش ہوتے ہیں. پہلے تو ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں تاکہ اللہ کی رحمت مرتب متوجہ ہو جائے. پھر ساتھ ہی پڑھ لو استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزری اللہ ہمیں معاف فرمائے. آئندہ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سوچی سے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ ہم گزاریں، اللہ کی نافرمانی ہم نہیں کریں. انشاءاللہ نیت ہمارا کام کرنا ہے. تو بھائی بزرگوں دوستو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کے موقع عطا فرمائے. اتنے خیر کے موقع کسی امت کو نہیں ملے اور جتنے اس امت کو ملے ہیں. اور کیونکہ امت جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، پہلے ان سے بڑی طاقتور تھی اور درخت سے اکھیڑ ڈالتی، ہم تو مولی بھی نہیں اکھیڑ سکتے. تو عمریں ان کی جسمانی قوت بھی بہت زیادہ اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ، اور خیر کے موقع ان کو اتنے نہیں ملے جتنے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے. اور اللہ معاف فرمائے اتنی ہم سستی کر رہے ہیں. تو بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں سب سے جو بڑا حکم ہے وہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، احکام ہے، اسی طرح اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا حکم اللہ کا یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کیونکہ ایمان کے بغیر نہ تو اعمال قبول ہوں گے اور نہ ہی دین پر استقامت نصیب ہوگی. ایمان کے بغیر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب دین پر جو استقامت ہوگی یہ بقدر ایمان ہوگی، نہ کہ کسی ایک حکم کو پورا کر لیا جائے تو آدمی یہ سمجھے میں کوئی استقامت. مجھے استقامت مجموعہ دین کا نام ہے. مجموعہ دین، ایمانیات کی لین، عبادات کی لین اور معاشرت کی لین، اخلاق کی لین، تمام لینوں کے اندر اور پوری طرح آدمی دین پر چلے اور حالات کے خلاف حالات کے مطابق چلنا یہ تو منافقت کی علامت ہے. اب منافقوں تو یہی مقصد ہے نا کہ حالات کو دیکھ کر چلتے. منافق بھی حالات کو دیکھ کر چلتے تھے. یہ ہمارا بڑا نہیں ہے، ہم بھی ساتھ نہیں ہوں گے جیسے جنگ عہد میں کیا منافقین نے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، آپ نے مشورہ لیا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے جو بحر. اب اکابر صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ بحر جا کر، کیونکہ بدر میں وہ خاص موقع نہیں ملا، اب خوب ہمیں بحر موقع ملے گا. تو عبداللہ بن ابی نے منافق کہہ دیا تو ہم تو مدینہ میں رہتے ہیں، پہلے رہتے ہوئے دفاع کرتے تو یہ بہتر ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے ارادہ جب ہتھیار پہن لیے تو فرمایا جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے پھر اتارتا نہیں. اب انہوں نے کہا بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینہ میں رہیں. کون ہماری رائے کے ساتھ متفق ہے؟ اب 300 آدمی جدا ہو گئے کہ ہمارا بڑا نہیں جا رہا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو اب 1000 میں کتنے بچے پیچھے؟ 700. لیکن 300 کے جانے سے نقصان نہیں ہوا، کہ ہوا ہے 700 غالب آ گئے. 700 غالب آ گئے. لیکن وہ اگلی بات الگ ہوا کہ اب 40 آدمی اب فضیلت حاصل کرنے لگے، مالک غنیمت کی فضیلت. تو یہ اللہ نے جہاں سمجھا دیا کہ صرف میرے نبی کو مارنے سے مدد نہیں آئے گی جب تک میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے. یہ کیا سبق مل گیا. تو اب 40 کا
کتاب سے نکل کر فضیلت کو حاصل کرنے سے فتح کا سمے بدل گئی. 40 کا نقصان ہوا ہے، 300 کا نقصان نہیں ہوا. 300 کا نقصان. تو بھائی بزرگوں دوستوں پر میں جو بات اپنی ہے تو میں کیا کہا کہ ایمان کے بغیر نہ تو اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی آدمی دین پر چلتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایمان کس راستے سے آئے گا؟ جو ہمارا مقصود ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے حکم کو اللہ کے لیے، نہ کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے. رضا کس کی ہو؟ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ صرف اللہ خوش ہو جائے. تو بھائیو بزرگوں دوستوں، اب تھوڑی بات یہ ہے ذرا سمجھیں کہ ہم اس دعوت تبلیغ سے جو الحمدللہ محنت شروع ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے. پہلے بات کو سمجھا جائے خوب اور پھر اس پر عمل، تاکہ سمجھ کر آدمی کام کرے. اس لیے جب سمجھ کر کام کرے گا پھر انشاءاللہ جمے گا. تو یہ صرف نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کر لوگوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، چلو نماز پڑھنے آ جاؤ، یا کلمے کے الفاظ سیکھ لیں، تو سب چند صورتیں زبانی یاد کر لیں یا دعائیں یاد کر لیں. بھائی یہ تبلیغ کا یہ مقصد ہے. اگر یہی مقصد ہوا تو پھر یہ سیکھ کر یہ تو لوگ بیٹھ جائیں گے، پھر تو یہ سیکھ کر کے ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. یہ اللہ الحمدللہ یہ تو سیکھنا سکھانا ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ نکلے جو ہوتے ہیں، لیکن مقصودی بات اس کے اندر کیا ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے. مقصودی بات نہ یہ نماز کی تحریک ہے تو لوگوں کو نماز کے لیے لانا ہے. کیونکہ ہم غلط فہمی یہ ہوگی کہ جب ہم نکلے ہیں گشت کے لیے تو کسی نے کہہ دیا یہ تو نماز پڑھتا ہے، جن کیا مطلب ہمیں تو دعوت دینی کن کو جو نماز مطلب آپ تو ہماری بات کو سمجھ نہیں کر رہے ہیں. پہلے بات سمجھو ہم آئے کس لیے؟ بھائی نماز صرف نماز بھی پورا دین چاہتے ہیں ہم تو، لیکن دعوت ایمان والوں کے لیے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب نماز والوں کے لے کر جانا آگے کہ جو نہیں آئے، اب نماز والوں کو لے کر جانا ہے. جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو نماز پڑھتا ہے تو آگے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کو تو لے کر آگے ہم نے جانا ہے. تو میں نماز پڑھ لی، اس کو تو آگے جانا ہے. آپ بات سمجھیں، بات آپ سمجھیں ذرا. دعوت سے کیا مقصود ہے؟ نصرت خدا بندی آسمان سے اتوارنا، اللہ کی مدد غیبی آسمان سے اترے اور کفر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور کفر کے خلاف نصرت خداوندی کا آسمان سے نازل ہونا. جن کے مقدر میں ہدایت ہوئی ان کو ہدایت ملے گی، جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ زمین سے پاک کر دے گا. یہ اس کے اندر بنیادی بات ہے. جیسے انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد آئی ہے، صحابہ نے کہا حالانکہ صحابہ تو ان کی تھے کیوں بھائی، اور جو غیبی مدد انبیاء کے ساتھ ہوئی وہی کن کے ساتھ ہوئی ہے؟ صحابہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنے سمندر میں اور صحابہ کے لیے بنے تو نہیں، یہ اوپر سے گزر گئے. اب یہ مصیب و نبی کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے اور یہ صحابہ کون ہے؟ ممتی. جس سے معلوم ہوا جو کام نبیوں نے کیا وہی ذمہ داری اب صحابہ نے کی ہے. تو جو غیبی مدد کن کے ساتھ ہوئی؟ انبیاء کے ساتھ، وہی مدد ان کے ساتھ ہوئی. اب تھوڑی پہلے بات کر سمجھ گیا جو میں نے ایسے کریمہ پڑھی ہے کیونکہ ہر ایک کو یاد ہے. ذرا غور کریں لفاظ پر ذرا. کنتم خیر امت، یہ امت کا لفظ آپ بار بار پڑھتے رہے سنتے رہتے ہیں کہ تم بہترین امت. اب سوال یہ ہے کہ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے کس کو ہیں؟ کیوں بھائی ہے کسی کے ذہن میں بات امت سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، جب امت کا لفظ میں سمجھ نہیں آئے گا تو ہمیں یہ ایسے کہ امت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ بھائی امت سے کیا مراد ہے؟ امت کا لفظ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں آ رہا ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے کہ کہاں کہاں امت کا لفظ قرآن میں آ رہا ہے اور کئی جگہ پر آ رہا ہے.
ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین. اب یہ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. وہ کیا تھے؟ امت. کانت یعنی فرما بردار. کس کے؟ للہ. کس کے لیے بھائی؟ اب امت جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کے استعمال ہوا قرآن میں، وہی لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا. جیسے ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اسی طرح تم بھی امت ہو. اور بھی کئی جگہ قرآن لفظ آ رہا امت امت ہوئی یا حضور. اب سنے صحابہ نے کیا کہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل سید العلماء اور بڑے عالم صحابہ علماء کے سردار ہیں، تو ان کی فضیلت بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان معاذ بن جبل کان امتن. معاذ بن جبل ایک امت تھے. تو اب فروا بن نوفل نے کہا کہ بھئی قرآن کریم کی آیت اس طرح نہیں ہے. ان سمجھے شاید غلطی ہو گئی. کہا ان ابراہیم کان امتن. وہ آیت تو اس طرح ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے. تو میں نے کیا کیا کہ ان معاذ بن جبل کان امتن، کہ معاذ جبل ایک امت. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر دوبارہ اسی پڑھ ڈالا ان معاذ بن جبل کان امتن. تو فرقہ بن نوفل نے کہا تو میں نے سمجھا شاید ان سے وہ غلطی میں پڑے گی. یہ تو جان بوجھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ تو جان بوجھ کر پڑھ رہے ہیں، غلطی تو سے نہیں ہوئی. اب عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں صرف پڑھا آپ کو بتاؤں کہ امت کسے کہتے ہیں. الذی یعلم الناس الخیر، الذی یعلم الناس الخیر، جو خیر کی بات سکھائے لوگوں کو، وہ امت ہے. اب جو خیر کی بات ویسی بول گیا ہو وہ کس امت میں داخل ہے؟ وہ کہاں ہے امتن؟ اچھا دیکھو آگے خود میں جوڑ دیں اخرجت للناس. اخرجت یہ بتا رہا ہے اب جو دین سکھائے گا تو اللہ تعالیٰ، یہ تو معنی خود متعین ہو رہا ہے. امت کس کے لیے ہے؟ اخرجت للناس. حالانکہ معنی کی صحت کے اندر ہی متعین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. امت کا کیا کام ہے؟ اخرجت للناس. امت کا معنی خود پیسے اس کے اندر میں جو ہے کہ اللہ یعلم الناس الخیر، جو خیر کی بات لوگوں کو سکھائے وہ امت ہے. اب کانت وہی ہوگا جب خیر کی بات سکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے اپنے احکام پر عمل کے لطفی نصیب فرمائیں گے. یہ تو خود کانت وہی ہوگا جو امت بنے گا. جو امت نہیں وہ کانت بھی نہیں ہے. کانت کون ہے؟ جو امت ہے. جو امت نہیں، یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس امت کی وضاحت کر دی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کا محدث ہے، جس کی رائے پر قرآن نازل ہوتا، انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، خیر امت کا لقب حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر جو جس کا تقاضا کیا گیا اس قرآن کی حد میں تامر بالمعروف، یہ کام تم پھر کرو گے. اگر یہ کام کرو گے تو خیر امت بنو گے. اگر تم نے کام نہ کیا تو تم خیر امت میں نہیں ہو. تو بھائیو بزرگوں دوستو، آج کام کو سمجھنا اور بات ہے. آج اس کام کو امت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے، اس کو سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کرنا تو اور بات ہے، پہلے تسلیم تو کرو کہ باقی ہمارا کام ہے. تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کام کرے گا کیسے؟ کیونکہ اس کی ترتیب مربیہ ترتیب سے ہٹ کر ہے. جس طریقے سے ہمارے بیانات ہوتے ہیں جلسے وغیرہ سے ہیں، یہ ترتیب اس سے کیا ہے؟ جدا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. تو ایک تو بات واضح ہو گئی کہ امت وہی ہے جو کیا کام کرے.
دیکھو غور کرو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے، وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے کیا ہے استعمال کیے، اسی میں تو اس کی شان عظمت جس لفظ میں وہ واضح ہو رہی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو میں لفظ بولا تھا کہ ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ دعوت کا کیا مقصد ہے بھائی، نصرت خداوندی آسمان سے زمین پر نازل ہو، جس کو کفر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اس غیبی مدد کو دیکھ کر جیسے بھائی مخصوص ایک قصہ ایک واقعہ حدیث کا بیان کر دیا کہ وہ درخت آ کر چل کر آگر سے کیا دی حضور علیہ السلام کی، اچھا ایک بات اور دن میں آ گئی، اور جیسے صحابہ نے دین حضور علیہ السلام سے لیا اسی طرح ہی انہوں نے آگے منتقل کیا۔ ایک بات یہ لگ کر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک ٹہنی کو حرکت دی، پتے گرے، یہ آپ کی حدیث دین کے اندر ہے۔ تو مسجد نبی میں کون سا درخت تھا؟ اس طرح کی پیر ہی پھر ہوگا اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا یہ پوچھے یہ کیوں کیا، یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے وضو کرتا اسی گناہ سے گرتے۔ اچھا حرکت دے کر حضور علیہ السلام نے ٹہنی کو، اور یہ فضیلت نماز کی سفلائی ہے، سمجھائی کتنا بڑا اجر نماز کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسی حدیث کو بیان کیا، آگے بیان کیا، حالانکہ مقصود ٹہنی ہلانا نہیں ہے، مقصود نماز ہے۔ کیوں بھائی مقصد ٹہنی ہلانا یا نماز ہے؟ مقصد نماز ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری بھی ایسا کیا کہ حرکت دی۔ بھائی آپ نے پوچھا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کیوں حرکت دی ہے، اور میں کہ میرے سامنے حضور علیہ السلام نے ایسے کیا تو آپ نے مجھے بھی پوچھا تھا، آپ پوچھا نہیں، تو آپ کی میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ جو آدمی نماز پڑھتا اب پوری حدیث بیان کر دی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس حدیث کو آگے جو منتقل کیا ہے تو کس طریقے سے منتقل کیا ہے؟ اسی طریقے سے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی بات ہے، یعنی دین جس شکل کے اندر آیا ہے اسی شکل کے اندر آگے ہم کیا کریں، منتقل کریں، پھر انشاءاللہ اللہ ہدایت کو چالو کرے گا۔ اگر اس کے اندر اور کچھ طریقے داخل ہو گئے، جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ حضرت علی کوفہ میں آئے ہیں اور وضو بتلایا اور عملاً وضو کر کے دکھایا ہے، تو وضو کے انہوں نے فضائل بیان نہیں کیے خالی، کیوں بھائی خالی فضائل بیان نہیں کیے، عملاً وضو کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو جائے کہ جس شکل کے اندر دین نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے ہم اس کو آگے منتقل کریں۔ پھر انشاءاللہ اگر اس کے اندر کوئی مرکزیت طریقے آ گئے، عیسائی اور یہودی کے طریقے آ گئے تو اللہ ہدایت کو بند کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر خالص صرف معلومات ہو جائیں گی۔ ہم نے علم کو بھی آگے منتقل کرنا ہے، عمل کو بھی منتقل کرنا ہے، دونوں باتوں کو منتقل کرنا ہے۔ اگر علم منتقل ہوا عمل منتقل نہ ہوا تو پھر وہ معلومات ہوں گی، کیا ہو جائیں گی؟ پھر وہ معلومات بن جائیں گی۔ جب معلومات بنے گی پھر ہدایت نہیں آئے گی، پھر ہدایت نہیں آئے گی۔ تو بھائی بزرگوں دوستوں میں بس وہ بات کروں کہ اللہ کی غیبی مدد کا نازل ہونا جو آج بند ہو چکی ہے، نہ تو کافر اسلام میں داخل ہو رہے اور دین ہماری زندگیوں سے ویسے نکل گیا، اور جو مدد صحابہ کرام کے ساتھ آتی تھی اور وہ بند ہو گئی ہے۔ آپ دیکھو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے اندر اب یہ کاشتکار لوگ دریا نیل خشک ہو گیا، یہ نے کہا ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ ہم لڑکی قتل کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، دریا چلتا ہے۔ اگر عمرو بن عاص کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جو پہلے طریقے اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا، اسلام اس کا دریا سے کیا تعلق اس کے ساتھ، اسلام ایسی رسموں کے کیا ہے خلاف ہے، تو ہم پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر جب پانی در نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دریا کا۔ اب حضرت عمرو بن عاص پریشان ہوئے، کیا کیا جائے اس طرح۔ اب اس پریشانی کو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب خط لکھ دیا، یہ صورتحال یہاں بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من امیر مومنین الی النیل،
یہ خط ہے حضرت عمر امیر مومنین کی طرف سے اعلان نیل، کس کو؟ درائے نیل۔ ان تجری، ہاں اگر چلتا تو چل، پر ہم کس کے آگے سوال کریں گے؟ اللہ تجھے چلائے۔ اب خط میرا وہاں رکھ دو، اور خط رکھا اور پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا، جو آج تک بند نہیں ہوا۔ اور یہ اللہ کی کیا ہے غیبی مدد۔ حضرت اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین پر حملہ آور ہوئے اور سمندر آ گیا، کوئی کشتی نہیں، بحری بیڑا نہیں، یہ عرب لوگ تیرنا جانتے نہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ 3 باتیں میں نے ایسی دیکھی ہے اس امت میں۔ ایک تو یہ دیکھا، کہا یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا علیم، یا عظیم، اللہم انا عبیدک، اے اللہ ہم تیرے بندے، فی سبیلک، تیرے راستے کے اندر ہیں، نقاتل عدوک، تیرے دشمن ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری راستے پیدا کر دے، سمندر بھی تیرا، دین بھی تیرا۔ اب یہ دعا مانگی اور گھوڑے سمندر میں داخل کر دیے، اور ایسے جا جیسے کیا جاتی ہے خشکی پر، اور ریت کا ٹیلا زہر ہوا، ایسے جیسے چل رہے ہیں، اور بحرین کا گورنر ایران کے پاس وہ بات کیا، پھر کچھ جنات آ گئے اور بحرین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا کہ سخت پیاس ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہا کہ ہم پانی، تو حضرت علا بن حضرمی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہتے کوئی بالکل آسمان صاف تھا، کہیں وہ ٹکڑا بادل کا نام و نشان نہیں تھا، ہاتھ اٹھائے اور ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور خوب موسلادھار بارش ہوئی، حالانکہ کہیں وہ بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ فرمائے میں نے عجیب یہ کام اس امت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، اسی طرح اب دریا دجلہ کا قصہ مشہور ہے، تو جب ایرانیوں نے پل توڑ دیے تاکہ یہ لوگ آگے نہ آ سکیں، تو حضرت استاد نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ کہی، واللہ خدا کی قسم اللہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اللہ دین غالب کر کے رہے گا، والا یعذبن عدوہ، اللہ دشمنوں کو شکست دے کر رہے گا، یہ دریا ہمیں روک نہیں سکتے۔ معلوم پھیل جیسے باو ذنوب تغلب الحسنات، اس لشکر میں گناہ جو نیکی پر غالب نہ آ جائے۔ آج گناہ غالب ہو گیا کہ نیکی غالب ہے، اور کہا کہ کہا پڑھو نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پڑھو اور سمندر میں دریا میں داخل ہو۔ پہلے کون داخل ہوگا؟ حضرات نے فرمایا میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب دریا کھول رہا ہے، اب انہوں نے یہ نہیں کہا اب ان کا تو نبی ساتھ ہے، ان کا نبی ساتھ نہیں ہے، ان کا نبی، انہوں نے کہہ دیا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا تو نبی ساتھ تھا، ان کا نبی ساتھ ہے، لیکن یہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ یعنی کسی نے کہا کہ ہم یہاں مریں گے، ہم ڈوبے یہاں، کہا کسی نے؟ کون آگے بڑھتا ہے؟ حاصل کر میں آگے بڑھتا ہوں، داخل کر دی گھوڑا اپنا دریا میں، اور 600 اور تیار ہو گیا۔ کہیں پڑھو نستعین باللہ، دیکھو یہ حضرت استاد نے پڑھی ہے، اللہ نے آسانی فرما دی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے مشکل وقت۔ کیوں بھائی؟ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایسے بھی الفاظ مختلف حدیث کے اندر موجود ہیں، حسب اللہ بھی موجود ہے، لا حول ولا قوۃ بھی کیا ہے؟ موجود ہے، انہیں اکٹھا پڑھ دیا ہے۔ ایسے گھوڑے جا رہے جیسے کہ جاتے ہیں خشکی پر، اور ایرانی بھاگ گئے ہیں، اور یہ لوگ اس طریقے سے بات کرتے تھے کفر سے جیسے تو آدمی کسی ملازم سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے یہ بات کرتے صحابہ۔ جب یہ گئے حضرت ربیع بن عامر اور رستم کے پاس، قصہ البخ سے بات لمبی ہو جائے گی، تو رستم نے کیا کہا؟ ما جاءکم بہ، تم کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟
یہ کنتم خیر امت، یہ صرف صحابہ کے لیے کہ قیامت تک کے لیے بھائی؟ ہاں اس کے پہلے تو مصداق مخاطب صحابہ ہی تھے، اب صحابہ تو نہیں ہے، تو قرآن تو اب اسی طرح موجود ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے قرآن جس زبان کے اندر ہے وہ زبان بھی موجود ہے۔ کیوں بھائی؟ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ زبانیں دنیا میں نہیں ہیں۔ عبرانی ہے ہی نہیں ہے، انجیل تو اس کا ترجمہ ہے، اب اس کے مختلف ترجمے، ایک ترجمہ ان کا ہی بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے تسلیم کریں گے کہ انجیل باقی اصل انجیل کا ترجمہ ہے؟ کیوں بھائی؟ یقین کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید الحمدللہ یہ زبان کے اندر نازل ہے، وہ زبان 22 ملک میں بولی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ زبان عوامی سطح پر عربی ہے، عوامی سطح پر۔ ہاں انگلش تو انٹرنیشنل ہے نا، باقی جو ملک ہے نا، مثلا یہ چائنا ہے یا فرانس ہے یا بیلجیم یہ اور جاپان، باقی کتنے ملک ہیں یہ اپنی علاقائی زبانیں بولتے، انگلش نہیں بولتے، وہ انگلش تو انگلینڈ کے اندر بولتے یا امریکہ کے اندر ہے، امریکہ انگلینڈ کے علاوہ جو باقی ملک ہیں وہ تو انگلش نہیں بولتے۔ جب آپس میں بات کرتے ہیں، آپ آپس میں بات اردن میں جائیں، مسکر جائیں، سعودی عرب جائیں، دبئی آپ جائیں، لیبیا جائیں، اور مراکش اور قطر میں جائیں، اور وہاں عمان میں جائیں، جب فلسطین میں جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے، جب مصر میں جائیں، جب آپس میں لوگ بات کرتے ہیں تو عربی میں کرتے ہیں، آپس میں۔ علاقائی زبان جو سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے وہ عربی ہے، تو بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ زبان عربی اپنی قائم ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو بھائی بزرگوں دوستوں، بہت بات کی ہے، پہلے اس کے مخاطب صحابہ، اب اس قرآن کا مخاطب کون ہے بھائی؟ ہم ہیں۔ جیسے اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ تھی، یہ اللہ کی مدد قیامت تک کے لیے ہوگی، بشرطے کہ وہ اس ترتیب پر ہم آئے ہیں جس ترتیب پر صحابہ نے کام کیا ہے، اس عمال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مادی اسباب کو چھوڑا، انہوں نے روحانی اسباب کو اختیار کیا، اور تمام اقوام عالم کی ہدایت اور فکر کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات کے ساتھ جب متصف ہو گئے، تو جو بھی مدد حضور علیہ السلام کے ساتھ آئی وہی مدد ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بھی آئی، اور آج بھی الحمدللہ اگر ہم اس ترتیب سے کام کریں گے تو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے، اور جو لوگ اس کام میں نکلے ہوئے ہیں وہ انفرادی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، انفرادی مدد اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکے ہیں، ایک ہے اجتماعی طور پر مدد جس کو کفر اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کب موقع آئے گا، لیکن انفرادی طور پر غیبی مدد کے واقعات آنکھوں سے آ چکے ہیں، جس کے وہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے، جو سمے گیا الحمدللہ وہ سمے گیا۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، ہم چاہیے کہ ہم ایک تو پوری زندگی پر ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور انشاءاللہ آئندہ عزم کریں گے، ایک تو ہم جس شکل کے اندر دین ہے اسی شکل کے اندر اسی ترتیب سے ہم اس کو آگے پہنچائیں گے، اس کے اندر رد و بدل یا تجربات یا خیالات یا کسی اور طریقے ہم اختیار نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ باتیں ہو جائے ذہن میں بیٹھ گئے تو الحمدللہ جب اس طریقے سے چلیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے گا۔ اور بالکل یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے، ایک آدمی اپنے مقام پر فرض نماز نہیں پڑھتا، جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد حالانکہ فرض نہیں پڑھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک صحبت ہوتی ہے۔ حضرت امامہ مسجد نبوی میں 3 دن بندے رہے اور کفر پر قائم نہیں رہے۔ اگر بگڑا مسلمان کے ماحول میں آئے گا وہ گناہوں پر کیسے قائم رہے گا؟ کیوں بھائی، کیسے قائم رہے گا؟ ہو نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے، اور اگر ہمارا اللہ سے تعلق قائم نہ ہوا تو بھائی بزرگوں دوستو، دنیا کی محبت لے کر ہم مر گئے تو ہمیں بے خطرے والی بات ہے، اس میں نقصان والی بات ہے، اور دنیا اپنا بھی نقصان کریں گے، امت کا نقصان کریں گے۔ تو یہ دعوت تبلیغ کے نام یہ محنت ہے
اس کے یہی مقصد ہے کہ امت اپنے اصل کام پر واپس آ جائے، امت اپنے اصل کام پر کیا جائے، واپس آ جائے۔ یہ جو چند دن ہیں، 3 دن یا 4 مہینے، یہ تو اس کام سے مناسبت کے لیے، تاکہ اس کام سے کچھ انس پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اجنبیت ہے، کیونکہ یہ کام ہے ہی ہمیں ایک اللہ کا انداز میں لگ رہا ہے، تاکہ ہمارے سے انس پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس چھٹی ہو گئی، یہ کام تو موت تک عمل کرنا ہے۔ کب تک بھائی؟ موت تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کی مدد کرتا ہے میں اس کی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔